مکھڑے کو دیکھ کے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ لوگوں میری آنکھ نے حضور جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، توجہ کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے، آپ کی توجہ ہے، آپ کی توجہ، آپ فرماتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کان الشمس تجری فی وجہہ، آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ کے چہرے مبارک میں سورج تیرتا نظر آیا۔ بولے نہیں سنیو، بولے نہیں، میں نبی کے حسن کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا مجھے تو یوں لگتا ہے حضور کے چہرے میں سورج تیرتا نظر آتا ہے۔ ایک صحابی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے حضور جب امامت کرواتے نماز مکمل کرنے کے بعد آپ فرماتے کہ حضور اپنا مکھڑا اپنا چہرہ یوں پھیر کے بیٹھتے، فرماتے ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے، فرمایا یوں لگتا آپ کی گالوں کے اندر جیسے چاند چمکتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ توجہ ہے، آپ کی توجہ ہے؟ اچھا 3 دن ہو گئے ہیں صحابہ نے حضور کا دیدار نہیں کیا۔ توجہ کرنا، توجہ۔ یہ قبلہ بھائی نور بخش صاحب آج انہوں نے ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر اور جذبہ دیکھو، اپنے رفقا اپنے معاونین کے ساتھ ملے، اتنا سونا پروگرام، اتنا حسین پروگرام ان کا کر دیا اور نہیں دیکھا تو یہ حال ہے۔ تو جنہوں نے دیکھا ہوگا کچھ بولو، صحابہ 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن ہو گئے حضور کو نہیں دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا۔ میرے آقا بستری علانت پر ہے، بستری علانت پر ہے۔ آخری دن آ گیا، آخری دن آ گیا، نماز فجر کا وقت ہے، نماز فجر کا وقت ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہے نماز فجر کے وقت ہاں دوسری نمازوں کی نسبت ظہر اثر کی نسبت نماز فجر میں مسجد کی اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ سرکار نے ارادہ فرمایا، سرکار نے کہا، فرمایا آج آخری بار میں اپنے غلاموں کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں، اپنا دیدار بھی کرانا چاہتا ہوں، میں غلاموں کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں، اپنا دیدار بھی کرانا چاہتا ہوں۔ توجہ کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے مبارک سے جب تشریف لائے، توجہ پوری توجہ کرنی ہے۔ آپ نے جب پردہ مبارک اٹھایا، پردہ اٹھایا، اپنا نوری مکھڑا اپنا چہرہ مبارک مسجد کی اندر کیا، توجہ کا طالب ہوں، مسجد کی اندر کیا۔ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لوگوں مسجد کی اندر یہ دے رہا تھا، سرکار کا چہرہ اندر آیا، پوری مسجد نبوی کا ماحول جگمگائے اٹھا۔ سبحان اللہ، بولو بولو، توجہ ہے؟ اچھا فرماتے ہیں ہماری توجہ نا، ہم نے یوں کر کے سیدنا ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے تھے، متوجہ کیا ابو بکر ہے حضور آگے لے، توجہ کرنا، ابو بکر حضور آگے۔ فرماتے ہیں ہم نے اپنے چہرے پھیر کے حضور کے مکھڑے پہ لگا دیے نماز میں۔ توجہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا صحابہ سے تو پوچھو، صحابہ سے تو پوچھو، این حالت نماز میں حضور آئے۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے اپنا چہرہ پھیرا، اپنا چہرہ پھیرا، حضور کو تکنا شروع کر دیا، تکنا شروع کر دیا۔ ہے نماز میں قبلے سے چہرہ پھیر کر حضور
کو دیکھنا شروع ہو گئے پھر کا مسئلہ یہی ہے کہ کعبہ سے سینہ پھر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے نا پہلے کعبے کو دیکھ رہے تھے اب کعبے کو دیکھ رہے ہیں نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبوت جی بولو نا میرے امام اہل سنت نے آپ نے قلم اٹھایا آپ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شگن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو بولو سبحان اللہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن عطا فرمایا میں اتنی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی توجہ میرے استاد محترم بھی بیٹھے ہیں اور اہل ادبی کے بڑیاں دے سامنے اتنا چلا کر اس طرح سے باغ ہو کے بولا جائے میں انشاءاللہ جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے 14 رات کا چاند چمک رہا تھا بولے نہیں اچھا صحابہ کا ذوق شوق دیکھے کہتے میں اپنے گھر سے نکلا نا تو میں چلتا حضور کی بارگاہ میں آ گیا کہتے میں سرکار نے نا اپنے اوپر نا سرخ دھاری دار چادر مبارک جو لیے زیب تن بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرما ہے میں سامنے آ کے بیٹھ گیا ادھر یہ چاند چمک رہا ہے ادھر وہ چاند چمک رہا ہے بولے آپ فرماتے میں سامنے آ کے بیٹھ گیا کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں جو رات کو چمکتا ہے کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں جو چمک گئی کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں تو سورج سے روشنی لے کے چمکتا ہے اور کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں جس سے روشنی لے کے سورج بھی چمکتا ہے چاند بھی چمکتا ہے آپ فرماتے میں فیصلہ کرنے لگا او جنت تو سونا ہے یا میرا یار سونا ہے تیرا حسن زیادہ ہے یا حضور کا حسن زیادہ ہے میں فیصلہ کرنے لگا میں نے کہا چلو چلنا تو اتنا یسیر نہیں جتنا آمینہ کا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بولو اتنی ساری باتیں خطیب بندہ ہر بات میں شعر پڑھ سکتا ہوں لیکن میں تاجدار گرہ کی زبان میں اچھی بولو اور بولو میں تاجدار گرہ کی زبان میں آپ نے بتا دیا فرماتے ہیں موکھی چند بیدر شانی اللہ توڑے اچھا میں کل مواج میں پھر میں جاوید بحریہ میں گیا رات سویا ہی نہیں 6 گھنٹے سفر کر کے میں جڈو پہنچا 12 بجے وہاں پہ میں نے تقریر کی اور پھر سفر کر کے اب
میں یہاں پہ کراچی پہنچا ہوں 2 راتیں ہو گئی کل سے میں سویا نہیں تو مولوی بھی کھالے جیسے مفتی ہے اب مولوی بھی تھک جائے یار تو اسی کہیں گے بس مولوی آوے تو پھٹے چک رہے ساڑھے چوئے پٹرول پہ اندر سانو بھی تھکاوٹ ملی ہے اور اللہ تعالیٰ میں ابھی قبلہ کو یہی کہہ رہا تھا کہ مولوی وہی چنگے جو ڈیمانڈیں کرتے ہیں قبلہ بکار بھائی اللہ کی قسم آئے لالو کہے تھے رکشے والے آئے جانے معاج کو ہاتھ میں بیگ پکڑا ہے شاپر پکڑا ہوا ہے جب مولوی ڈانٹ گیا کہ نہیں وہ کار کا کرایا تھا وہ صحیح بات ہے پھر لوگ ان کی آگے 20-25 ہزار میں دیتے ہیں اور ہم آتے ہیں تو مسجد کی ٹوٹیوں سے وضو کرنا پڑتا ہے نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی بندہ نہ بولے نا اور تو سونا صحیح پیر فقیر صاحب سے تھے نا تبلیغ پہ گئے تو ایک گاؤں میں تبلیغ دوسرے میں تیسرے میں کسی نے کھانا پوچھا ہی نہیں تو جب زیادہ بھوک لگی نا تو بابے کو بول کے کہ بابا اساں کتے سنجے پیر صحیح سونا صحیح سکے منع کیا تمہاں کے گھرنوں کو نے پر تمہاں کے کیڑے پیر منع کیا تمہاں کے دینوں کو نے تو انہوں آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ نے دینا نہیں ہے تو اگر بندہ چپ رہتا ہے نا آجی ساری میں رہتا ہے تو اس کا نجاز حلال کھانا چاہیے ہاں تو اٹھی بیر بانی معاج بوڑ والے ہو سنوں سڑی چٹڑی نہ بنا تجھے اللہ تو سلامت رکھے کل بھی یہاں پہ تقریر تھی بڑا سست ماحول تھا لیکن اللہ نے آج بندے جو ہے تھوڑے مجھے ٹائٹ دیئے آپ کا ذوق ہے اللہ سلامت رکھے آپ کچھ اب چوب نہیں کرنا محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے بڑھنے حضور کا حسن و جمال تاجدار کو اللہ فرماتے ہیں ہاں فرماتے ہیں منہ کی چند بدر شاشانی اتنی حسین توجہ آپ نے تحسان کا شعر ہمارے نقیب حضرات بھی پڑھتے ہیں وائسین بھی پڑھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ ترجمہ بھی آتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ لے میں پنجابی ترجمہ کراں سونا تیرے ورکا سونا میری آنکھ لے تکیہ کوئی نہیں پنجابی پہاڑی ہوئی ہے نا توجہ یا رسول اللہ تکے کس طرح کسی ماں نے کہتا سنا جمعی نہیں سمجھنا اچھا تحسان رضی اللہ تعالیٰ اگلی میں جو بات بتانے لگا تحسان رضی اللہ تعالیٰ کی عمر تھی 120 سال کتنی 60 سال حال کے کفر میں رہے آخری 60 سال کی غلامی میں
120 سال عمر، آخری 60 سال حضور کی غلامی میں آئے. حضور کو دیکھا بولو، حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھا. آنکھیں اندر کرتے کملی والے کملی والے بآسن مل کر لم ترکت عینی. کملی والے آپ جیسا 120 سال میری عمر ہے، بابا ہو گیا ہوں، چٹی داڑھی ہو گئی ہے، میں نے بڑے سونے سونے تکے، پر آپ جیسا حسین میں نے دیکھے دیکھا نہیں ہے. اگلی بات جو بتانے لگا ہوں جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نعت پڑھتے، سرکار دعا کرتے، اللہم ایدہ بروح القدس. یا اللہ میرا حسان، میرا یہ شان میری نعتیں پڑھتا ہے، جبریل کے ذریعے اس کی مدد فرما. متوجہ کرنا، بڑی پائے کی بات بتا رہا ہوں. اب حسان کہتے ہیں وَآسَمُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي. نا حسان نہیں کہتے بلکہ جبریل قریب کھڑے ہو جاتے ہیں، مواد وہ دیتے ہیں، ذہن میں فکر وہ ڈالتے ہیں، بات وہ بتاتے ہیں. آگے الفاظ مفہوم جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں. حسان نہیں کہتے بلکہ جبریل کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. جبریل کہتے ہیں کملی والے آؤ، میں آسمان والوں کو بھی دیکھا، زمین والوں کو بھی دیکھا، میں نے حوروں کو بھی دیکھا، میں نے غلمان کو بھی دیکھا، میں نے فرشتوں کو بھی دیکھا، پری پیکر چہرے بھی دیکھے، میں نے یوسف کو بھی دیکھا. 1,24,000 سب کو میں نے دیکھا، مشرق و مغرب کے سارے حسین دیکھے، جمیل دیکھے. سونے محبوبہ جبریل یہ کہتا ہے کہ تیرے جیسا جبریل کی آنکھ میں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت. اللہ اکبر. جبریل کیا کہتے ہیں سرکار سے بردہ منا؟ ایک دن جبریل آئے، سرکار نے فرمایا جبریل ساڑھا چہرہ دیکھ. دلائیو نا بابا. جبریل مخدس منہ جڑوں کو سونوں پر ڈٹھو تھے. اللہ اللہ اللہ. ایک روز کہنے لگے جبریل سے شاہد تم نے تو دیکھے ہیں یہاں، بتلاؤ ذرا کیسے ہیں ہم. یہ سن کر کہنے لگے اے ماہ جبی تیری قسم، آفاق ہاں گردید امد، میرے بتاں برزید امد، بسیار خوباں دید امد، لیکن تو چیزیں دیگری. کملی والے آسمان تے زمین سارے پھر مارے رے، تیرے ورگا سونا میری آنکھ نے تکیائی. بولو پھر کیوں نہ کہیں تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ شالیمار ساؤنڈ پچھلی تصویر نکال رہے جی ماشاءاللہ بڑا سو پیارا ساؤنڈ چلا رہے. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے جی. بڑے دنوں کے بعد انہوں نے اپنی آواز کھول لیا، انہیں بند کر کے رکھ دینا آواز. آج ماشاءاللہ چلا رہے ہیں. اللہ انہوں سلامت رکھے. اے مولوی کے لیے آواز کھولا کرو گا، لے جا کے آپ نے کیا کر لی ہے. تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری کتاب تیرا.
سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے اب جبریل مواد مفہوم جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ڈالتے ہیں حسان ایسے کہہ ایسے کہہ ایسے کہہ تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل تم کون ہو تم کون ہو کہا میں اللہ کا فرشتہ میں نے کہا اپنی مرضی سے کام کرتے ہو کہا نہیں رب کی مرضی سے ہم بھی امری ہی ہم تو سارے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے تو پتہ چلا جبریل نہیں کہہ رہا میں اگلی بات بتا رہا ہوں مواج والوں میں اگلی بات بتا رہا ہوں پتہ چلا جبریل نہیں کہتے جبریل نہیں کہتے اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ سکھانے والا جبریل کو جبریل جناب حسان کو بتانے والے نہ جناب حسان کہتے ہیں نہ جناب جبریل کہتے ہیں بلکہ رب کہتا ہے وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي سونے محبوبہ حسین جمیل میں نے بنائے پر رب کی نگاہ نے بھی تیرے جیسا حسین دیکھا سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اچھا ریا یا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خلقت مبرا من کل عیب یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا اچھا حضور کی ذات تو بے عیب ہے میرے نبی کا نام ہی بڑا سونا ہے محمد نام پہ کوئی نقطہ ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کیوں بے نقطہ ہے نام محمد آؤ تمہیں بتاؤں کیوں بے نقطہ ہے نام محمد بوجھ نقطے کا نام پر آئے حق کو یہ بھی گوارا محبوبہ تیرا نام ہی بے عیب ہے پھر تیری ذات کے کیا کہنے آخری بات میری گفتگو حضرات گرامی قدر مکمل انشاءاللہ توجہ کرنا آپ بہت سارے واعظین اور اس طرح بات کرتے ہیں کہ محبوبہ جیسے آپ کہتے رہے میرا چہرہ یوں بنا میری آنکھ یوں بنا تو رب ویسے بناتا رہا نہیں اس طرح نہیں ہے جب بندہ پہلے ہے ہی تو بولے گا کیسے سمجھ آ رہی ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ جیسا کہ آپ نے چاہا ایلی کی حضور نے کہا کہ یا اللہ میرے ناک مبارک یوں بنا میری آنکھ یوں بنا تو میرے لب یوں بنا یہ مطلب نہیں ہے بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو نا توجہ کرنا آئینے کے سامنے بندہ کھڑا ہو تو آئینے کو دیکھ کے کہتا ہے یار کاش میری پیشانی تھوڑی سی یوں ہوتی میرا ناک یوں ہوتا میری آنکھ موٹی ہوتی میرے لب یوں ہوتے تو کہتا کہ یار کاش یوں ہوتا میں ناقص ہوں کاش میرا حسن اس طرح ہوتا لیکن سرکار جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے کچھ بولے نہیں حضور جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے حضور آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے سرکار اپنی حسن کو دیکھ کے کہتے ہیں کوئی کمی چھوڑی نہیں حسن کامل اگر یہ اللہ جناب یوسف کو اور حسن دیتا تو دے سکتا تھا آدم کو حسن اور دیتا تو دے سکتا تھا لیکن اتنا بھی حسن اللہ نے اپنے محبوب کو دیا اتنا دیا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا جی بولو حضور کے ایک عاشق ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین مل کے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے آپ کو لاہور میں تو لے کے جانا نا درنے سبحان اللہ
ماشاءاللہ وہ بھی تو چاشنی آپ کو دے کے جانی ہے نا، وہ بھی تو چاشنی میری اپنی شہر مرید کے میں دھرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. چاچے نے پالا تھا جناب عبداللہ کو، ابھی چھوٹی عمر تھی، تو چلتے چلتے نے ایک دن سرکار کو دیکھ لیا. حضور کو دیکھا نا، ایک دن 2 دن 4 دن 5 دن، کہتے ہیں عشق اور مشک چھپتی تو نہیں ہے نا. 3 دن چاچے کو آگے کہنے لگے چاچا پوچھا اداس رہتے ہو، گل کی ہے؟ کہنے لگا چاچا مجھے نا پیار ہو گیا. کہا کس سے پیار ہوا ہے؟ کہا جس سے رب پیار کرتا ہے. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو؟ کہا دیکھ ہمارے دھرم کا، ہمارے مذہب کا، ہمارے باپ دادا کا، ہمارے دین کا وہ دشمن ہے، اس کی باتیں نہ کر. میں نے تجھے پالا ہے، کپڑے شپڑے جو تیرے جسم کے سارے میرے دیوے ہیں، تو مڑ جا نہ اس کی باتیں کر. میں قربان ہوں جناب عبداللہ. کہتے ہیں چاچا اس کے علاوہ اور کیا کہنا ہے؟ او بھتیجے میں کپڑے لے لوں گا، کپڑے اتار دیے. کہاں چاچا کپڑے لے لے، لیکن یار کو چھوڑ نہیں سکتا. کہاں گھر سے نکال دوں گا، کہاں نکال دے، لیکن حضور کو چھوڑ نہیں سکتا. توجہ چاہوں گا، حتیٰ کہ بدن کے سارے کپڑے اتار لیے. لوگوں بات کر لینا آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے، لیکن گولیاں سینے پہ کھا لینا لبیک والوں کا کام ہے. تاجدار ختم نبوت. ہاں اس طرح کرنا. راتوں کو بارش بھی پڑ لیو، اور سرکار کی عزت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے اور باہر نکلنا. یہ کسی ماں کے چنے ہوئے کا کام ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں. باپ نے چاچے نے کپڑے بھی لے لیے، بالکل برہنہ ہو گئے. چلتے چلتے اپنی ماں کے دروازے کے پاس پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، ماں باہر نکلی. پوچھا کون ہے؟ امی باہر نہیں نکلو، میرے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں. ماں نے کمبل دیا، کمبل کو پھاڑو، ایک کو نیچے باندھو، دوسرے کو اوپر لیا. کہا بیٹا کیا ہوا؟ امی چاچے نے سب کچھ لے لیے. بیٹا کیا ہوا؟ میں نے مدینے والے سے پیار کیا ہے، اب کہاں جانا چاہتا ہے؟ امی میں مدینے جانا چاہتا ہوں، یار کے پاس رہنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا جاؤ بیٹا. جناب عبداللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. میں کو جی میرا دل بر سونا، آتے کیوں کر یار نو بھاما. سبحان اللہ. میرے بڑے دامان آتے لکھ وسیلے پاوا. نام سنی میں دولت پلے آتے کیوں کر یار. میں نام
جانتے تو پہلے تھے سرکار نے کٹ کے جب پائی نواز گھوڑے والے صلی اللہ علیہ کیوں نہیں آکھیا سرکار نے جس کا نبی کا میلاد منا رہے ہو نا اتنے پیسے دے لو اس نبی نے سبحان اللہ سرکار نے فرمایا عبداللہ جی کملی والے آپ کس طرح آئے ہیں عرض کی تھی کملی والے آپ تیرے نام تو ہر چیز ہی چھڑ کے آئے ہر چیز ہی چھوڑ کے آئے حضور آپ کے نام پہ ہاں 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 مالک تو پھر مالک کو دینے نا سرکار نے فرمایا عبداللہ جی کملی والے فرمایا عبداللہ مجھ محمد کا دروازہ یہ ہے میں کہتا ہوں تو نے میری دہلیز پہ نہیں بولے نہیں تو نے میری دہلیز پہ حتی شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں شیخ کا مفہوم یہ کہتے کملی والے آؤ کاش تیری دہلیز کا کتا ہوتا تو یادا جاتا کبھی کبھی تو تیری نگاہ مجھ پہ پڑ جایا سبحان نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا عبداللہ میری دہلیز پہ نا ہے دہلیز ہے نا میری جانا نہیں تو ادھر ہی بیٹھنا ادھر ہی لیٹنا میں آؤں تو تجھے دیکھوں جاؤں تو تجھے دیکھوں اللہ 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 ہائے 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 میں قربان جاؤں یار آپ نہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک دن قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا جلال ہے جی آپ نے تھوڑا نا اونچے باندھ میں کہا عبداللہ تلاوت آج تک کا ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اب حضور کے لاڈلے جو بن جو تھوڑا سا نا جو وہاں سے چھوڑ کے نا مسجد کے اس کونے میں جا کے بیٹھ گئے اتنی دیر میں سرکار آ گئے توجہ حضور کو دیکھا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے سرکار نے فرمایا عبداللہ یہ جگہ کو چھوڑا کیوں ہے عبداللہ جگہ کو چھوڑا کیوں ہے اور لکھیا کملی والے عمر فاروق نے اس انداز سے بات کی ہے سرکار نے فرمایا عمر نہ جھڑکا کر تجھے پتہ ہی نہیں ہر چیز چھوڑ کے محمد کی دہلیز پہ آ گیا نہ جھڑکا کر لوگوں چلتے وہ وقت بھی آ گیا جناب عبداللہ کا وصال ہو گیا کسی نے کیا نا کہ قبر میں حضور تو آئیں گے نا فرشتیاں نے خدا حساب کی لینا فرشتیاں نے خدا حساب کی لینا جنہیں کول محمد آپ بیٹھا ہو سمجھ آئی بھائی اللہ اکبر وصال ہو گیا اور نبی دا میلاد منانے والوں مبارک ہو بھائی نور بخش صاحب آپ کی پوری ٹیم کو مبارک ہو اتنا خوبصورت میلاد کرایا اللہ کری آج رات کو آنکھ لگے مدینے والے کا دیدار ہو جائے سونے ربا اس محفل کو قبول کر لینا جناب عبداللہ کا بھی شان ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک آ گیا جناب عبداللہ
کو سرکار نے اپنی باہوں پہ یوں ہی اٹھایا قحط میں اتارا ابو بکر صدیق کہنے لگے عبداللہ ادھر تو نہ ہوتا صدیق ہوتا محمد نے اپنے بازو پہ سبحان اللہ بولو اور لوگوں حضور سے پیار کرنا میرے آقا محروم نہیں فرمائیں سرکار محروم ہے نہیں فرمائیں گے میں نے آپ کے سامنے ایک گھنٹہ ہو گیا لو جی میں نے کہا آدھا گھنٹہ کروں گا توجہ یہ جب عشق محبت ہونا واللہ باللہ یہ تقریر ہوتی نہیں کرائی جاتی ہے خدا کی قسم بہت جگہ بڑے پھرنے خان بن کے جاتے ہیں میں انج کروں گا وہ تو بالکل ٹھوس اب دیکھیں جب میں 2 راتوں سے جاگ رہا ہوں سفر کیا 1200-1300 کلومیٹر ٹرین میں سفر کیا آ کے پھر میں نے 2 پروگرام کیے رات جاگا اور مسلسل سفر میں تھکا ہوا میں نے کہا کچھ نہیں کر سکوں گا میرے استاد بیٹھے نے فرمایا پتر سب کچھ کریں گے یہ میرے استاد نے آج آشیر آئے آج ان کی تھپکی ہے آج ان کا آشیر آج ان کا پیار ہے لوگوں یہ تقریریں ہوتی نہیں یہ کروائی جائے کہ نگاہوں سے میں نے آپ کے سامنے تقریر کی اور حضور کے عشق محبت کی پیار کی حسن و جمال کی آپ کو باتیں سنائی یہ آپ کے سامنے ایک جذبہ تھا محبت تھا لیکن میرے بھائیوں دوستوں ہم میں نے جس طرح پہلے کہا 10 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے گئے 9 سال تک ایسے نہیں پڑھا ساڑھے استاد بیٹھے رہے جنہوں نے سانوں ڈنڈے بھی مارے لیکن ان ڈنڈوں میں قربان جاتا اگر وہ نہ کھائے ہوتے نہ پڑے ہوتے نا تو پھر آج ہم بھی ادھر نہ بیٹھے ہوتے اگر یہ نہ اس طرح کرتے تو آج ہم بھی یہاں پہ نہ بیٹھتے وہ یہی بات توجہ یہ ہوتا ہے جس کا دیر کا فائدہ ہو دائمی فائدہ ہو وہ کیا ہے ہمارے مدارس کیا ہے ہم تو تقریر کر کے چلے جائیں گے آپ بھی چلے جائیں گے لیکن آؤ اپنے بچوں کو قرآن حدیث وہ پڑھاؤ انشاءاللہ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی میں جب شروع تقریر کی نا میرے ابا جی مجھے دیکھ کے سامنے بیٹھ کے روتے تھے خوشی سے آنسو نکلتے تھے او واہ میرے پترا واہ میرے پترا تیری اور میں جہاں بھی جاتا نا میرے پیچھے چھوٹ کے بھی چلے جاتے وہ کہتے ہیں ابا جی کہتے ہیں واہ میرے پترا میرے دل میں ٹھنڈ پہ گئی تو میرے ابا جی خوش ہوتے تھے جب آپ کا بیٹا بھی یہاں پہ بیٹھ کے تقریر کرے گا بتانا ماں کتنی خوش ہوگی اس کے ابا جی کتنے خوش ہو اس کی بہنیں کتنی خوش ہوگی تو لہٰذا الحمدللہ یہ بھائی نور بخش صاحب الحمدللہ پتہ ہی نہیں چلتا یار یہ کوئی شان پہلے جا رہا سید رسول بخش صاحب کے صاحبزادے انہوں نے محنت کی اور آج کتنے بچے بیٹا 7 بچے جنہوں نے قرآن کا ناصرہ دیکھ کے پڑھا ہے اس چیز کو بھی بدلے دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ قرآن کے اندر کیا جہان ہے دیکھ کے پڑھنے سے اندر دیکھیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب اس کا کیا ترجمہ ہے رب العالمین کا کیا ترجمہ ہے اس کے اندر کیا احکامات ہیں منیات کیا ہے کیا نیات ہے پھر سارا پتہ چلتا ہے انہوں نے محنت کی 7 بچے خوش نصیب کو دستار اسناد دی جائیں گے آپ ان کا دست بازو بننا ہے مبین بننا ہے مامن بننا ہے اللہ ان کی محبت کو جو ان کے ساتھ یہ قافلہ چل رہا ہے اللہ سب کو سلامت رکھے نہیں پھر سے انشاءاللہ تعالی نہیں پھر میں تو 20 آ رہی ہے میں تو پھر سناواں گا تسی منو نہیں کہ بلی صاحب تو اللہ تعالیٰ آپ کی چاہتوں کو اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین اے میرا دوست ہے سید غلام قادر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں شجرہ مبارک سنا کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے نور پاک کو جناب آدم علیہ السلام کے پشت مبارک میں رکھا وہ نور آگے چلا آدم سے شیش سے انوش سے کنان سے منیر سے ادریس سے یار سے متشاہ سے لامک سے نوح سے سام سے فکر
ایک شاہ سے عامر سے رو سے سروش نحور سے تارق سے ابراہیم سے اسماعیل سے کدار سے حرام سے موزی سے سمے سے زارے سے ناحش سے مکشر احام سے اکناز سے نشان سے ایزی سے عربے سے یلن سے یادن سے یسمی سے سمبر سے حمدان سے دعا سے عبید سے ابکر سے ایفی سے ماہی سے لاہی سے جاہم سے تابع ادراء سے بلداس سے حضا سے ناش عوام سے کمال سے بوس سے اوس سے ہنی سے سلمان سے ادو سے عدنان سے ما سے نزار سے مدرکہ سے خدامہ سے کنانہ سے تذر سے فار مکلب جغائر سے لویہ سے کعب سے مرہ سے کلاب سے عبد منام سے ہاشم سے عبد المطلب سے جناب عبداللہ اور جناب عبداللہ سے 12 ربیع الاول کی صلح و سہانے گھڑی کو سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کی گود میں محمد وہ احمد وہ حامد وہ محمود مصطفیٰ وہ مرتضیٰ وہ تاجدار ختم نبوت وہ سراج منیر بن کے ایسے چمکاتی ہے کہ ان کا نور مجھ پہ پڑا میں نے مکے میں ٹہر کر شام کے محلات میں دیکھ لگے تاجدار بریلی پکار اٹھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب بانے والے میرا دل بھی چمکا دے کہ جتنے بھی آئے ہیں ان کا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کیوں کہ سادہ سنیا کا نبی زندہ نبی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ چشم تمام دوست بیٹھ رہے ہیں اپنی جگہ ابھی تقسیم اسناف ہوگی انتظام کے دوستوں گزارش ہے کہ یہ چیئر نیچے لے جائیں بس ہے کہ پہلے طالب علم محمد عمر بن علی خان سے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اپنی سرز لینے کے لیے محمد عمر بن علی خان میں حضرت علامہ مولانا خلیفہ رفیق احمد مجاہد طاہری نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں کہ بچے کو سند دیں گے محمد عمر بن علی خان ان کو خلیفہ محمد رفیق طاہری نقشبندی صاحب کو سند دے رہے ہیں بچے کو اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بھی بنائے عامل و عمل بھی بنائے